بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 23 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے، جن میں سے پہلا عنوان ہے شؤم الدار اور دوسرا عنوان ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ شؤم الدار کا مطلب ہے گھر کی نحوست، اور من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب اس کا مطلب ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ شؤم الدار قال عبد الملك بن عمير الكوفي كنت عند عبد الملك بن مروان بقصر الكوفة المعروف بدار الإمارة حين جيء برأس مصعب بن الزبير فوزع بين يديه فرآني قد ارتعت فقال ما لك؟ فقلت أعيذك بالله يا أمير المؤمنين كنت بهذا القصر بهذا الموضع مع عبيد الله بن زياد فرأيت رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما بن أبي طالب بين يديه في هذا المكان، ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عبيد الثقفي فرأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يديه، ثم كنت فيه مع مصعب بن الزبير فرأيت رأس المختار بين يديه، ثم هذا رأس مصعب بن الزبير بين يديك۔ قال فقام عبد الملك من موضعه وأمر بهدم الطاق الذي كنا فيه۔ شؤم الدار گھر کی نحوست۔ عبد الملک بن عمیر کوفی بیان کرتے ہیں كنت عند عبد الملك بن مروان بقصر الكوفة المعروف بدار الإمارة کہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس کوفہ کے مشہور محل دار الامارہ میں اس وقت تھا حين جيء برأس مصعب بن الزبير جب مصعب بن زبیر کا سر لا کر عبد الملک بن مروان کے سامنے رکھا گیا۔ فرآنی قد ارتعت اس نے مجھے دیکھا کہ میں لرزہ برندام ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی مجھ پہ۔ فقال ما لک تو اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ فقلت میں نے کہا امیر المؤمنین اعیذک باللہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، کنت بہذا القصر بہذا الموضع میں اس محل میں اسی جگہ تھا عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ، فرأيت رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما بن أبي طالب بين يديه في هذا المكان تو میں نے حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے اسی جگہ دیکھا تھا۔ ثم كنت فيه مع المختار بن ابی عبید الثقفی پھر میں اسی جگہ مختار بن عبید ثقفی کے ساتھ تھا۔ فرأيت رأس عبید اللہ بن زیاد بین یدیہ تو میں نے عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار کے سامنے دیکھا تھا۔ ثم كنت فيه مع مصعب بن الزبیر پھر میں مصعب بن زبیر کے ساتھ تھا تو میں نے مختار کا سر اس کے سامنے دیکھا۔ ثم هذا رأس مصعب بن الزبیر بین یدیک پھر یہ مصعب بن زبیر کا سر آپ کے سامنے ہے۔ قال راوی کہتے ہیں فقام عبد الملک من موضعه تو عبد الملک اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، وَأَمَرَ بِهَدْمِ الطَّاقِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ اور اس محراب کو مسمار کرنے کا حکم دیا جس میں ہم تھے۔ حل لغات۔ شؤم شؤم یشؤم شامتن باب کرم یکرم سے اس کا معنی ہوتا ہے نامبارک ہونا، منحوس ہونا۔ عبد الملک بن مروان 86 ہجری میں وفات پائی ہے۔ یہ ایک خلیفہ ہے جس کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تھی اور اسے آباء الملوک بھی کہا جاتا ہے۔ قصر محل کو کہتے ہیں، اس کی جمع قصور آتی ہے۔ مصعب بن الزبیر ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کے بھائی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ مکہ کے والی تھے
اس وقت انہوں نے ان کو عراق کا والی بنا دیا تھا۔ 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کیا۔ ارتاعت، ارتاع یرتاع ارتیاعن، اس کا معنی ہے لرزہ براندام ہونا، جسم پر کپ کپی طاری ہونا۔ اعیذو کا اعاذ یعیذ اعاذتاً باب افعال سے اعاذ احدم باحد یعیذ اعاذتاً، کسی کو کسی کی پناہ میں دینا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ امیر معاویہ کی طرف سے سجستان، خراسان، عراق وغیرہ کے حاکم تھے۔ مختار بن ابی عبید ہے۔ ہدم یہدم ہدمن، اس کا معنی ہے ڈھانا، عمارت گرانا۔ الطاق محراب، اس کی جمع قانون آتی ہے۔ اس سبق میں کوفہ کے دارالامارہ میں پیش آنے والے متعدد واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس جگہ اتنے لوگوں کا سر کٹا ہوا دیکھا گیا۔ عبد الملک بن مروان نے جب یہ واقعات سنے تو اس نے ان واقعات کے پیش آنے کو اس گھر کی نحوست سمجھ لیا اور اس محراب کو منہدم کر دیے جانے کا حکم دے دیا، اس اندیشے سے کہ جب اس جگہ یہی سلسلہ چل رہا ہے تو کہیں اب میری باری نہ آ جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قتل کے جتنے بھی واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں یہ 61 ہجری سے لے کر 71 ہجری کے دوران ہوئے، یعنی صرف 10 سال کے عرصہ میں۔ اب کیا واقعتاً گھر میں نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے مکینوں کو نقصان پہنچتا ہے؟ تو اس حوالے سے جمہور حضرات کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کا اعتقاد غلط اور اہل جاہلیت کا شیوہ اور طور طریقہ ہے۔ البتہ علماء کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ بعض گھروں میں نحوست ہوتی ہے اور ان میں رہنا سہنا من جانب اللہ ضرر اور ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے، اور ان حضرات کی دلیل آپ علیہ السلام کا وہ فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا الشؤوم فی ثلاث المرأۃ والدار والفرس، کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ جمہور علماء اس حدیث کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان سے دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ الشؤوم فی ثلاث المرأۃ والدار والفرس بیان کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے پوری بات محفوظ نہیں کی، کیونکہ وہ آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ فرما رہے تھے قاتل اللہ الیہود یقولون الشؤوم فی ثلاث المرأۃ والدار والفرس۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کا آخری حصہ سنا، شروع کا حصہ یعنی قاتل اللہ الیہود یقولون یہ سننے سے رہ گیا۔ عنوان نمبر 2، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ ذکر الشیخ الصفوی ان المنصور بلغه ان سفیان الثوری ينقم علیہ فی عدم اقامت الحق، فلما توجه المنصور الى الحج وبلغه ان سفیان بمکة ارسل جماعة امامه وقال لهم حيثما وجدتم سفیان خذوه واصلبوه، فنصبوا الخشب ليصلبوا سفیان علیہ، وكان سفيان بالمسجد الحرام ورأسه في حجر الفزيل بن عياض ورجلاه في حجر سفيان بن عيينة، فقيل له خوفا عليه لا تشمت بنا الأعداء قم فاختفي، فقام ومضى حتى وقف بالملتزم وقال ورب هذه الكعبة لا يدخلها، يعني مكة المنصور، فكان وصل إلى الحجون فزلقت به راحلته فوقع عن ظهرها ومات من فوره،
فخرج سفيان وسلى عليه هذا كلامه. وكتب زياد إلى معاوية قد أخذت العراق بيميني وبقيت شمالي فارغة يعرض له بالحجاز. فبلغ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرفع يده إلى السماء وقال اللهم اكفنا شمال زياد. فخرجت في شماله قرحة فقتلته. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. ذکر الشیخ الصفوی، شیخ صفوی کا بیان ہے، ان المنصور بلغہ، خلیفہ منصور کو یہ اطلاع ملی کہ سفیان ثوری ینقم علیہ فی عدم اقامت الحق، انصاف قائم نہ کرنے کے سلسلے میں ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. فلما توجہ المنصور الی الحج، تو جب منصور حج کی طرف گیا، وبلغہ ان سفیان بمکہ، اور اسے یہ اطلاع ملی کہ سفیان مکہ میں موجود ہے، ارسل جماعتا امامہ، تو اس نے اپنے آگے ایک جماعت کو بھیج دیا. وقال لهم، اور ان سے کہا، حیثما وجدتم سفیان خذوہ واسلیبوہ، تم جہاں کہیں بھی سفیان کو پاؤ تو اسے پکڑ کر تختہ دار پر لٹکا دو. فنصب الخشب لیسلیبوا سفیان علیہ، چنانچہ ان لوگوں نے حضرت سفیان کو سولی دینے کے لیے ایک لکڑی نصب کی. وکان سفیان بالمسجد الحرام، اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اس وقت مسجد حرام میں تھے. ورأسہ فی حجر الفضیل بن عیاض، درآں حال ہے کہ آپ کا سر حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی گود میں تھا. ورجلاہ فی حجر سفیان بن عیینہ، اور آپ کے دونوں پیر حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی گود میں تھے. فقیل لہ خوفا علیہ، تو ان پر خوف کی وجہ سے ان سے کہا گیا، لا تشمت بنا الاعداء، خدا را آپ دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا ہرگز موقع نہ دیں. قم، اٹھیے، فاختفی، اور کسی مقام پر چھپ جائیے. فقاما، سو حضرت سفیان وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. ومضا، اور چل پڑے. حتی وقف بالملتزم، یہاں تک کہ مقام ملتزم کے پاس ٹھہر گئے. وقالا، اور کہنے لگے، ورب هذه الكعبة لا يدخلها، اس کعبہ کے رب کی قسم، منصور اس میں یعنی مکہ تھا، یعنی مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. فکان وصل الى الحجون، حالانکہ وہ جبل حجون تک پہنچ گیا تھا. فزلقت به راحلته، چنانچہ وہیں اس کی سواری پھسل گئی. فوقع عن ظهرها، تو وہ اس کی پشت سے گر پڑا. ومات من فورہ، فوراً ہی ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. فخرج سفیان، تو حضرت سفیان باہر تشریف لائے. وصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ پڑھی. ھذا کلامہ، یہ شیخ صفوی کا کلام ہے. وکتب زیاد الی معاویہ، زیاد بن سمیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا، قد اخذت العراق بیمینی، کہ میں نے عراق کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا ہے، یعنی اس پر مکمل گرفت ہے. وبقیت شمالی فارغتاً، اور میرا بایاں ہاتھ خالی ہے. یعرض له بالحجاز، وہ ان سے حجاز کے بارے میں تعریض کر رہا تھا کہ آپ اجازت دیں تو اس پر بھی حملہ کروں. فبلغ ذلك عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ اطلاع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ملی. فرفع یدہ الی السماء، تو انہوں نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا. وقال، اور فرمایا، اللہم اکفنا شمال زیاد، اے اللہ تو ہمارے لیے زیاد کے بائیں ہاتھ کی جانب سے کافی ہو جا. فخرجت فی شمالہ قرحۃ، چنانچہ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک پھوڑا نکلا، ایک پھنسی نکلی. فقتلتہ، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. عادہ یعادی معاداتا وعداء، دشمنی کرنا. ولین، ولی دوست کو کہتے ہیں، اس کی جمع اولیاء آتی ہے. ولی یہ فعیل کے وزن پر ہے،
مفعول کے معنی میں، جیسے قتیل مقتول کے معنی میں ہے اور جریح مجروح کے معنی میں۔ پس ولی وہ شخص ہوگا جو اللہ کی حفاظت میں ہو۔ یا فاعل بمعنی فاعل ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے رحیم راحم کے معنی میں، علیم عالم کے معنی میں۔ اس صورت میں ولی وہ ہے جو عبادت خداوندی میں اس طرح مستغرق ہو کہ عصیان و فتور کا نام تک نہ آئے۔ آذنتہ، آذن بشیء یوزن ایذانا، باب افعال کسی چیز کی اطلاع دینا، کسی چیز کا اعلان کرنا۔ ینقم، نقم ینقم و نقم ینقم نقما، باب ضربہ اور سمیعات دونوں سے استعمال ہوتا ہے، عیب لگانا، طعن و تشنیع کرنا۔ الصفوی، صلاح الدین ابو الصفا خلیل بن ایبک 764 ہجری میں وفات پائی، اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ منصور مشہور عباسی خلیفہ ہے۔ ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، اس کی پیدائش حمیمہ میں 101 ہجری میں ہوئی تھی۔ خلافت عباسیہ کے لیے جد و جہد، اس کے انتظام و اہتمام میں سفاح کا دست راست تھا۔ جس وقت اس کی وفات ہوئی یہ حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے اس کے لیے بیعت لی اور اس کو صورتحال سے مطلع کیا۔ منصور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شجاعت، بیدار مغزی، علم اور مدبری کے لحاظ سے خلفائے عباسیہ میں سب سے فائق تھا۔ کام سے کبھی تھکتا نہ تھا، صبح سے عصر تک انتظام فوج، تدبیر مہمات اور رعایا کے معاملات کے انصرام میں مصروف رہتا۔ عصر کے بعد خانگی امور کو دیکھتا، شام کو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، عشاء کی نماز کے بعد ممالک سے جو خطوط اور اطلاعات موصول ہوتی تھیں ان کو پڑھتا اور پھر سو جاتا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اطمینان کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا۔ 158 ہجری میں حج کرنے جا رہا تھا، راستے میں بیمار ہوا اور مکہ کے متصل 7 ذی الحجہ کو انتقال کر گیا۔ اس کی مدت خلافت 6 دن کم 22 سال رہی۔ سفیان الثوری ابو عبداللہ بن سعید کوفی 77 ہجری میں پیدا ہوئے، 161 ہجری میں وفات پائی۔ ائمہ مجتہدین میں سے ہیں جن کی دینداری، زہد و ورع پر سب کا اتفاق ہے۔ فی عدم اقامت الحق فی تعلیلیہ ہے۔ وَاسْلِبُوهُ، صلب یسلب صلبا، صلب یسلب صلبا، سولی دینا، سلیب جس پر سولی دی جائے، اس کی جمع صلبن صلبان آتی ہے، جبکہ باب کرما یکرمو سے صلب یسلب صلابتاً سخت ہونا۔ صلب سخت کو کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اسلاب آتی ہے۔ نصبو، نصب ینصب نصباً، کھڑا کرنا، گاڑنا، نصب ینصب نصباً، تھکنا، نصب کھڑی کی ہوئی چیز۔ اسی طرح بت کو بھی نصب کہتے ہیں، اس کی جمع انصاب آتی ہے۔ نصیب حصہ، اس کی جمع انصبہ آتی ہے، انصبہ۔ الخشب لکڑی، موٹی لکڑی، اس کی جمع خشب آتی ہے، خشبہ یخشب خشبانا، ملانا، صاف کرنا۔ حجر گود کو کہتے ہیں، اس کی جمع حجور آتی ہے۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع احجار آتی ہے۔ فضیل ابن عیاض ابو علی تمیمی یربوعی مشہور عابد و زاہد ہیں، سمرقند میں پیدا ہوئے اور ایک مدت تک کوفہ میں رہ کر امام اعظم سے فقہ و حدیث میں تلمذ کیا۔ آپ کے تلامذہ میں امام شافعی، یحییٰ قطان، ابن مہدی وغیرہ ہیں۔ پہلے قطاع الطریق تھے، ڈاکو تھے، پھر ہادی طریق اور مقتدا بنے اور ایسے باخدا ہوئے کہ علی راضی نے فرمایا کہ 30 سال آپ کی صحبت میں رہا مگر کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ سفیان بن عیینہ ابو محمد بن عمران مشہور محدث فقیہ ہیں، 15 شعبان 107 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا۔ کوفہ میں امام اعظم سے حدیث اور فقہ حاصل کی۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام صاحب نے ہی پہلے مجھے محدث بنایا۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر آپ اور امام مالک نہ ہوتے
تو حجاز سے علم چلا جاتا۔ آپ نے اپنی عمر میں 70 حج کیے، 198 ہجری میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ لا تشمت اشمت یشمت اشماتن، دشمن کے غم سے خوش کرنا۔ شمتا یشمت شمیتا یشمت شماتتن، باب سمیع سے کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ شامت اس کی جمع شماتن آتی ہے صفت کا صیغہ۔ فاختفی اختفا یختفی اختفاء سے امر حاضر ہے پوشیدہ ہونا۔ ملتزم دیوار کا وہ حصہ جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے۔ الحجون حجون ایک پہاڑی کا نام ہے۔ ذلک یزلک ذلک یزلک ذلقن پھسلنا۔ راحلہ اس کی جمع رواحل آتی ہے سواری۔ قرحتن اس کی جمع قرحن آتی ہے پھوڑا کنسی۔ اس سبق میں جو عنوان ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ حدیث سے قدسی کا ایک ٹکڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کو اذیت دے گا تو میری طرف سے اعلان جنگ قبول کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے مرتکب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں اس سے لڑوں گا، سوائے اولیاء اللہ کو تکلیف دینے اور سود خور کے، کہ سود خوری کے متعلق فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود خوری سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سبق میں بھی خلیفہ منصور کی سفیان ثوری سے مخالفت کا ذکر ہے۔ جب سفیان ثوری نے عدم اقامت حق کے سلسلے میں منصور کی مخالفت کی تو اس نے گرفتار کر کے تختہ دار پر لٹکانے کا فرمان جاری کیا۔ آپ رحمہ اللہ نے ملتزم کے پاس دعا فرمائی اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ اسی طرح زیاد بن سمیہ کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بددعا ہے کہ جب اس نے عراق کے بعد حجاز کو نشانہ بنانا چاہا تو حضرت عبداللہ نے دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کی وجہ سے اس کی وفات ہوئی۔ تو ان تمام واقعات سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی اور مخالفت مول لینا کسی طرح بھی زیبا نہیں، یہ براہ راست اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔